نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ نے ہر انسان کی کامیابی کا تعلق صرف دین سے رکھا ہے اور کسی چیز سے اس کا تعلق رکھا نہیں ہے۔ دین ہے تو کامیاب، بے دینی ہے تو ناکام، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو دین والی زندگی بناویں۔ نمازوں کا پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے احکامات کا پورا کرنا، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، کرو تو صحیح۔ بے اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا تو مکمل نہیں کر سکتے، لیکن تم تھوڑا آگے تو بڑھو۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو۔ کسی ذریعے سے بھی چاہو، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے دین کو پش یعنی آگے بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ۔ نسلوں کو اللہ چمکائے گا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ہیں گنہگار۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے۔ فرشتے نہیں ہیں کیونکہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ توبہ نہ کریں۔ شیطان ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، 24 گھنٹہ۔ اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ متقیوں کے سامنے رگونا، صالحین کے سامنے یونیفارم کرنا۔ تو کس کے سامنے اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ گنہگاروں کے سامنے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل۔ رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار آ جا، میں تجھے معاف کر دوں۔ پھر دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار آ جا، میں تجھے معاف کر دوں۔ کریم ہے۔ بیٹے سے کوئی چوک ہو جائے تو ماں باپ اسے جلدی معاف نہیں کرتے، لیکن بندے سے چوک ہو جائے تو اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کے دروازے کھول دیے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مایوس کیوں کھڑا ہے۔ اس میں صرف مغفرت کی حدیثیں لکھی ہیں میں نے، اور کوئی حدیث لکھی نہیں۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ اسباب بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے آدمی اٹھتے بیٹھتے معافی مانگتا رہے۔ یہ میرا آپ کا آج کا سبق ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا کہنا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اتنا تو آدمی کہہ سکتا ہے نا۔ بے لمبے چوڑے عربی نہ آتی ہو تو اردو میں تو اتنی سمجھ جاتے ہیں ویراول والے۔ گجراتی میں کہہ دو، اللہ کو گجراتی بھی آتی ہے، میمنی گال بھی آتی ہے، اللہ انگلش بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی نے ساری زبانیں پیدا کی ہیں۔ اچھا ہے عربی میں آدمی کہے، کیونکہ عربی کا نور الگ ہے، یہ قرآن کا نور ہے۔ لیکن نہیں تو آدمی اٹھتے بیٹھتے کہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ روایتوں میں ان اتیتنی لیلا قبلتک
ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل، اے میرے بندے رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ۔ یہ ہے بات کہ تو آ، شرما مت، ڈر مت، گھبرا مت کہ گناہ کیا اب جاؤں گا تو پتہ نہیں معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دادا دادی سب دروازہ، نانا نانی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوتا پوتی جو ہے دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے تو نانا نانی غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ سب نے دروازے بند کر دیے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، کیا اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا جملہ کہنا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ آدمی ہوگا اور وہ عورت ہوگی جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نامہ عمل دیکھیں تو کہیں گے کہ تیرا کوانٹٹی کرو، استغفار کتنے ہیں؟ کہ اللہ پاک استغفار تو بھرے ہوئے ہیں، یہ کہا معاف۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ استغفار۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ خوشحالی والی زندگی گزاروں، ٹینشن والی زندگی نہیں، خوشحالی والی زندگی۔ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں استغفار کرو۔ یہ حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا، گھبراؤ مت۔ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز یہ استغفار ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ ارے اللہ پاک میں کب تک رہوں گا میری امت میں؟ بھی نبی کب تک رہے گا؟ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، آپ کی امت استغفار کرے گی تو عذاب ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو قریب ہے، کبھی بھی مایوس مت بننا۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کیا اب کیا ہوگا۔ تو گھبرا مت، تو اللہ سے معافی مانگ، رستہ تھوڑا سا بدل دے۔ شراب پیتا تھا اب توبہ کر لے گا، اللہ پاک اب شراب نہیں پیوں گا۔ جھوٹ بولتا تھا کہ اللہ پاک اب نہیں بولوں گا۔ زنا کرتا تھا اللہ پاک ہو گیا، اللہ پاک اب نہیں کروں گا۔ دھوکہ دیتا تھا اللہ پاک اب نہیں کروں گا، اللہ پاک میں آ گیا۔ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کریم ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنے بندے بندیوں سے ہے۔ اللہ کبھی بھی طعنہ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں۔ ماں باپ تو کہیں گے تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ نہیں کہتا۔ بہت قریب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، بادشاہ بن گئے، ساری حکومت ہاتھ میں آ گئی، تو یوسف علیہ السلام جاہو جلال کے ساتھ، حشم خدم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، تخت پر، اور سامنے سے ایک آدمی آیا، کھڑا رہا۔ سب پولیس والوں نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے، پارلیمنٹ میں کیسے آ گیا بھائی یہ آدمی، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، کھڑا رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہو گے؟ فرمایا ہاں۔ کہو؟ ایک اناج دو۔ اناج قحط سالی تھی تو یوسف علیہ السلام نے یوں آرڈر کیا اناج دے دو، وزیر ہیں۔
فوراً جو ہے اناج کا جو تھیلا تھا، جو بھی بنڈل تھا، دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن یہی آدمی پھر آیا۔ آپ کیوں آئے؟ کہا اناج، ذرا زور سے بولا اناج۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی کل تم آئے تھے لینے کے لیے، یہ اناج تو مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے۔ بھئی مہینے میں ایک مرتبہ، ان کی عادت تھی کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ تقسیم کرتے تھے اناج، ایک مہینے تک کھاؤ پیو، قحط سالی تھی۔ اس نے کہا نہیں مجھے آج پھر سے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی دے دو۔ تیسرے دن پھر آیا اناج۔ اب یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، روزہ یہ تو مہینے میں ہم تقسیم کرتے ہیں، تو 2 مرتبہ تو لے گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اچھا میں دے دوں، آیا ہے واپس کیوں کریں، جا لے جا۔ چوتھے دن پھر آیا اناج دیجئے۔ تو پولیس والے جو بھی ان کے وزراء تھے وہ سب جو ہے یعنی کہنے لگے بھی یہ کیا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 3 دن سے تم آ رہے ہو، میں نے انکار نہیں کیا، اور کہا مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، چوتھے دن کا نہیں ہوتا۔ بھئی مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے نا، اس لیے اناج نہیں ملے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ تو اس نے کہا اما عرفتنی یا یوسف، یوسف کیا مجھے تم نے پہچانا نہیں؟ یوسف کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پہچانا۔ یہ کہا میرا چہرہ دیکھو، یہ کہا دیکھ رہا ہوں تیرا چہرہ، لیکن تو کون ہے جو روزانہ اناج لینے آتا ہے، تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے یوسف، جب آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، گہوارے میں تھا، اور جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ میں وہی ہوں۔ اب نوجوان ہوا ہوں، میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ارے تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ اور میں کہا میں ہوں۔ ارے قریبا قریبا، فَقَرَّبَهُ وَأَجْلَسَهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، قریب بٹھایا، اکرام کیا، بہت ہدیے دیے، اور قریب بٹھا کر اس سے بوسہ لیا۔ ارے تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور اعلان کر دیا پوری حکومت میں یہ روزانہ بھی اناج لینے آئے گا، انکار مت کرنا، اسے دینا۔ کیوں کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جہاں بھی فیصلہ کیا اللہ نے وہی بھیجی، اے یوسف، اے یوسف، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، میں ان کا کتنا اکرام کروں گا۔ کریم ہے۔ قارون کو جب بد دعا لگی نا، قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام بد دعا کی کہ اللہ اسے ہلاک کر، تو روایتوں میں آتا ہے وہ ایک دم سے نہیں دھسا، پہلے اس کا انگوٹھا گیا، زمین تھوڑی سی ہلی، دوسری انگلی گئی، تو قارون سمجھنے لگا موسیٰ کا جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، ایک درخت سے ٹیک لگا کر دیکھ رہے تھے، اور قارون پر عذاب آ رہا تھا۔ ہوتے ہوتے وہ جو ہے جب زمین ہلنے لگی تو قارون کہنے لگا موسیٰ سمجھتا ہوں تیرا جادو ہے، میں سمجھتا ہوں تیرا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے۔
یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پنڈلی تک چلا گیا. کہنے لگا بڑا زوردار جادو ہے موسیٰ تیرا. اور اپنے جو جادوگر تھے ان کو کہنے لگا کہ ارے بھائی جلدی سے جو ہے میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو. اللہ کا نظام کوئی سمجھتا نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہاں تک گھٹنوں تک چلا گیا تو تھوڑا سا سہما، ارے یہ تو مسلسل جا رہا ہوں اندر. پھر جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر جو ہے ناف تک آیا، اسے اور ڈر لگا. یہاں تک کہ سینے تک آیا، سانس گھٹنے لگا تو اس نے کہا موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. یہاں تک کہ وہ پورا کے پورا دھس گیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. پورا جو ہے وہ اندر چلا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے وہ قیامت تک دھستا رہے گا، ابھی بھی جا رہا ہے. میرا سفر ہوا قاہرہ کا، مصر کا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ قارون یہاں دھسا تھا اور پورے مصر کا گندا پانی اسی نالے میں جاتا ہے. جو گندا پانی ہوتا ہے، گندگی ساری اسی میں جاتی ہے. اور کچھ پتہ نہیں کہا جاتی ہے، یہ ترقی کا دور ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا رہے گا. جب وہ قارون دھس گیا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے. بار بار وہ کہتا رہا کہ اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے. تو نے کوئی توجہ نہ کی. میری عزت کی قسم ایک مرتبہ کہتا کہ اے اللہ بچا لے، میں اسے بچا لیتا، میں معاف کر دیتا. یہ روایتوں میں آتا ہے. قریب ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اسے خوب پڑھا کرو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ زیادہ پڑھو، استغفر اللہ زیادہ، اس لیے استغفر اللہ کا جملہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں. اگر سمجھتا ہے آدمی تو اچھا ہے، جب سمجھتا ہی نہیں ہے کم سے کم ایسا سمجھے کہ آپ اے اللہ میں نے معاف کری ناک، وہ خراب مانس چھو تو میں نے معاف کری ناک. آپ کے دل پر چوٹ پڑے گی، آپ کے دل پر چوٹ پڑے گی. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جا میں نے معاف کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہنس کر معاف کرتے ہیں. اللہ کو ہنساؤ بھی، اللہ کو ہنساؤ بھی. اور اللہ کیسے ہنستے ہیں یہ بتاؤں میں آپ کو. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے تو اللہ بھی ہنستے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، گھر جا کر عمل کر لینا. لیکن ٹیڑھی نکاحوں سے کرے مول صاحب نے کئی ہوئی چھیٹلے حسوس چھوہاں تارے ماری جی دشمنی چھے تو چھیچ ایم نہیں کر جو. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے گناہ 10 انگلیاں اس کی ہیں، 10 انگلیاں اس کی، تو 20 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کا پانی اگر آپ کھولو تو پانی کے ساتھ دڑ دڑ نیچے آتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں. آج یہ حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے بیوی کے سامنے مسکرا رہا تھا، آپ کو مزہ آئے گا میرا اللہ مسکرا رہا ہے. یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے مصافحہ کرنا بیوی سے، بیگم سے، گناہ ایسے جھڑتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے. کچھ لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہماری تو داڑھی ہے نہیں، ہماری تو شادی تھی ہی نہیں تھی تو سو کروانو. کہیں گھبراوانی بات نہیں. آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے.
اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر اگر کوئی صرف یہ جملہ کہہ دے، 3 مرتبہ کہے، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا، جا۔ یہ سارے حوالے میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھے ہیں، اور یہ جو مایوس کیوں کھڑا ہے کتاب ہے اس میں بھی لکھے ہیں، حدیثوں کے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ کو ہنساؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہنساؤ، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ہنسنے کا کیا مطلب کہ اللہ تمہارے سامنے دے کر مسکرائیں گے؟ نہیں، کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرو، یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ میرا سبق واٹس ایپ کا کہ آپ کے یہاں ویراول میں پہنچتا تو ہوگا ہی الحمدللہ، اور لوگ سنتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ یہ حدیث بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن کبھی کبھار حدیثیں یاد رہتی نہیں آدمی کو، بھول جاتا ہے آدمی۔ آپ استغفار جتنا زیادہ کرو گے آپ کے روزے میں برکت ہوگی، درود شریف جتنا زیادہ پڑھو گے آپ کی ٹینشن دور ہوگی۔ درود شریف، استغفار اور سبحان اللہ و بحمدہ، ان 3 چیزوں کو مضبوط پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کام بناتا ہے آپ کے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے نماز کی چھٹی، قرآن کی چھٹی، چلے کی چھٹی، یہ نہیں ہے۔ بے نماز تو نماز ہے، چلہ تو چلہ ہے، بے 3 چلے تو 3 چلے ہیں، جو کام ہمارا ہے وہ تو ہے ہی۔ اب اس استغفار پر کئی قصے میرے ذہن میں آئے، لیکن میں ایک قصہ سناتا ہوں امام احمد ابن حنبل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بہت قصے ہوئے، اور اس وقت میں جو آپ لوگوں کی برکت سے بہت قصے ذہن میں بھی آئے، لیکن بیان لمبا نہیں کر سکتے، آگے کا سفر بھی ہمارا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، سبق۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، حضرت سوال کرنا ہے آپ سے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا پوچھو۔ یہ کہا حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی، اور مسجد نبوی میں آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی کبھار ہم بات بھی کر لیتے تھے۔ تو حضرت معاملہ یہ ہوا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھئی محبت ہو گئی تو شادی کر لو، بھئی محبت ہو گئی تو شادی کر لو، کون سا گناہ ہے؟ آپ کا تعلق لڑکی سے، ماں باپ کے سامنے بات رکھو، لیکن لو میرج مت کرو، کورٹ میں جا کر میرج کرنا، یہ کرنا، وہ نہیں، ڈھنگ سے کرو۔ جو کرنا ہے محبت ہے، لڑکی سے محبت ہے، اس کو محبت ہے، ماں باپ کے سامنے بات رکھو، اور ماں باپ جو ہے محبت کے ساتھ بیٹا بیٹی کو، یعنی جو بھی ہے ان کو روانہ کر جاؤ، اللہ مبارک کرے بھائی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، بھائی محبت ہو گئی لڑکی سے شادی کر لے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں گیا اس کے ابا کے پاس، کہا بھی تمہاری بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ابا کے پاس گیا کہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے ابا نے کہا نہیں بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ اب جب منع ہو گیا تو حضرت پوری رات نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، آج کے جو ہمارے مرید ہیں، دنیا میں مریدن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ واٹس ایپ پر میسج آتا ہے نا، تو میں بار بار اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اس کا میسج نہ ہو، آج کے دور میں۔ تو وہ کہتا تھا کہ حضرت مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، آپ کے سبق میں بھی میرا جی نہیں لگتا، میرا دماغ وہیں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن ابا نے منع کر دیا، نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا رہا، ایسی دعائیں جلدی قبول بھی نہیں ہوتی۔ کہ آدمی دعا مانگتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، دوسری جگہ کہتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اللہ تو اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت 1 ہفتہ 15 دن کے بعد خبر آئی، مجھے خبر ملی کہ لڑکی کا نکاح ہو گیا۔
تو میرا ٹینشن اور بڑھ گیا، پاگل ہو گیا میں نے تلوار لی، تلوار لے کر اس کے گھر پر گیا اور وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، سب کے سامنے اس کو قتل کر دیا۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنے یہ آیا ہوں کہ اب میرا دماغ ٹھکانے آیا ہے۔ جنون ہوتا ہے جنون، وہ جنون ختم ہو گیا۔ اب میں پوچھنے آیا ہوں حل لی من سبیل۔ حل لی من سبیل کا مطلب یہ ہے میرے گناہ کی معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب ہے حل لی من سبیل۔ اچھا، یہ سوال جو کر رہا ہے تنہائی میں نہیں کر رہا، جیسے میں مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوں ویسے مجمع کے سامنے مسجد نبوی میں ہی پوچھ رہا ہے۔ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے اور یہ سوال کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے جواب دیا، تیری ماں زندہ ہے؟ نے کہا نہیں۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، تب الی اللہ توبۃ نصوحا، اکثر من الاستغفار واکثر من الحسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ خوب استغفار کر، خوب نیکیاں کر، کبھی قرآن پڑھ، کبھی درود شریف پڑھ، کبھی کلمہ پڑھ، کبھی جو اور خیر خیرات کر اور نیکیاں کر۔ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گناہ جو ہے یہ بیماری ہے اور نیکیاں جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ کسی کو بیماری لگ جاوے تو اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، الگ الگ قسم کی اینٹی بائیوٹکیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی، کوئی ہائی پاور کی ہوتی ہے، کوئی کم پاور کی ہوتی ہے۔ بعض اینٹی بائیوٹک ایسی ہوتی ہے کہ بس ایک مرتبہ کھا لو تو سال تک کوئی بیماری نہیں آتی۔ میں مینا بھی بیمار ہوا تو میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا بھی حج ہے اور طبیعت میری خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے میں ہی جو ہے شاہی ڈاکٹر ہیں، یعنی ہماری خدمت میں ہی تھے، ڈاکٹر شریف نام ہے ان کا، کہ ڈاکٹر شریف بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ڈاکٹر شریف ہے تو ان کو میرے پاس بھیجو، ہمارا ساتھی ہے اور شاہی ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے لوگوں کا علاج کرنا ہے، یہ کرنا۔ وہ ڈاکٹر شریف آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو جو ہے بہت سخت جو ہے انفیکشن ہو گیا ہے، میں بھی دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ دوا ایک گولی لائے، ایک گولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گولی کھا لو آپ۔ میں نے کہا بس ایک گولی؟ بولے ہاں بس ایک گولی۔ ارے میں نے کہا اتنا لمبا چوڑا انفیکشن اور ایک گولی کیا کام دے گی؟ ہمارے ہندوستان میں تو 50 گولیاں دیتے ہیں، 5 صبح کو کھانا، 10 شام کو کھانا، پرسوں یہ کھانا۔ مولانا یہ ایک گولی کافی ہے کہ ہم بادشاہوں کو ایک گولی دیتے ہیں، یہ ایک گولی ایسی ہے کہ آپ ایک گولی کھا لو، سال تک آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ تو اس نے مجھے دیا تو باقاعدہ دوسرے حج تک وہ بیماری مجھے نہیں آئی۔ تو ویسے اعمال میں بھی اچھے اینٹی بائیوٹک بھی ہوتی ہے، نیکیوں میں بھی گریڈ ہے، کون سے نیکی ٹاپ، کون سے نیکی ٹاپ، کون سے نیکی ٹاپ۔ تو میں واٹس ایپ کے سبق میں وہ چیزیں بیان کرتا ہوں، دیکھو یہ ٹاپ ہے، دیکھو یہ ٹاپ ہے، دیکھو یہ ٹاپ ہے، اور آپ کو بھی میں ٹاپ اینٹی بائیوٹک دیتا ہوں، ابھی آپ پکڑ لو اس کو، تو دیکھو آپ کو جو ہے دین اور دنیا دونوں اللہ دے گا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا ماں ہے کہ ماں نہیں ہے؟ یہ کہا خالہ ہے کہ خالہ بھی نہیں ہے؟ یہ کہا توبہ کر، استغفار کر، نیکیاں کر، چلے جا، کرتے جا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا، وہ جو نوجوان تھے چلے گئے۔ جو سامنے ان کے عبداللہ ابن عباس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شاگرد، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ماں کا اور خالہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس روئے اور ایک جملہ کہا، میں نے حدیثوں میں، قرآن میں بہت گہرا مطالعہ کیا ہے کہ کسی سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ فرمایا۔
عبداللہ ابن عباس نے. یہ ماں باپ کی خدمت اتنی اونچی چیز ہے کہ نامناسب حالات آئے ماں باپ سے دعا کراؤ. زبان سے میٹھے بول بولو. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. آپ کروڑ نفل پڑھو اور زبان کا میٹھا بول بولو کہ جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ بول زیادہ قیمتی ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. کروڑوں گناہوں پر کروڑ گناہ کرے آدمی اور جو ہے ایک زبان کا کڑوا بول بولے, ایسا بول بولے جو لوگوں کے دلوں کو چیر دے. آج کل ماں باپ بہت پریشان ہیں اولاد سے. ایسا بول بولے گی ماں کہتی ہے کہ میرا دل چھن جاتا ہے, میرا دل ٹوٹ جاتا ہے, میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. ماں باپ کی دعا آپ کے 100 نسلوں کو چمکا دے گی. اور ماں باپ بد دعا تو نہیں دیتے لیکن ماں باپ کا دل کا ٹوٹنا یہ آپ کی نسلوں کو اجاڑ دے گی. آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں کرنا. اس لیے ماں باپ کی خدمت یہ ٹاپ اینٹی بایوٹک ہے. کچھ بھی کام ہو جائے گا ماں باپ کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھو, ان کے پاس وقت دو, ان کے پاس بیٹھو, ماں باپ کے پاس بیٹھو, ماں باپ کے پاس بیٹھو. اور لوگ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے قبرستانوں میں جاتے ہیں, قبروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. جس دن آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا پھر آپ کو یاد آئے گا کہ اوہو کیا چیز میرے گھر سے چلی گئی. حضور فرماتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی. حدیثوں میں آتا ہے میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھتا. میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے چلا جاتا ماں کے پاس. یہ حدیثوں میں آتا ہے فرض نماز توڑ کے چلا جاتا. لیکن میری ماں نہیں ہے, یہ میرا باپ نہیں ہے, میں دیکھ نہیں سکا. اس پر جو ہے یہ احکامات نازل ہوئے. اس لیے ماں باپ کی خدمت یہ ٹاپ اینٹی بایوٹک. خوب خدمت کرو, یہ میری نصیحت ہے. استغفار کرو, ماں باپ کے دل میں توڑو, ان کے مزاج کے مطابق رہو, اپنے مزاج کے مطابق ان کو مت لاؤ. ورنہ آج کل تو ایسے قصے بھی دیکھے ماں کہتی ہے کہ بیٹا میری ڈائبٹیز کی دوا لانی ہے. ارے اماں کہاں پیسہ ہے, کہاں سے لاؤں. بھائی ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. ارے بھی تو لے آپ نے 50 روپے کی دوا. ایک ماں 9 بچوں کو سنبھال لیتی ہے, 9 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم؟ یہ آدمی تھوڑا سا سوچے. ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے. اس لیے استغفار کی ضرورت ہے. یہ حالات جو آ رہے ہیں ہم پر, ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے. آسمانوں سے جو فیصلے آتے ہیں اندھادھند نہیں آتے. ہم نے کچھ بھیجا ہے جو اس کا بدلہ آ رہا ہے اوپر سے. اپنی جلوت کو بھی اچھا کرو, اپنی خلوت کو بھی اچھا کرو. ہماری جلوت یہ ہے, سامنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے بزرگ بن کر, ماشاءاللہ ہم سب بزرگ بن کر. ہماری تنہائی کیسی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. جدہ میرا پروگرام ہوا اربن عورتوں کے اندر, مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے. وہاں پروگرام جو ہے مردوں عورتوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے. مطلب کہ عورتیں پردے میں ہوتی ہیں, مرد جو ایک ساتھ سامنے بیٹھتے ہیں تو بیان دونوں سنتے ہیں. عورتیں بھی سنتی ہیں, مرد بھی سنتے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے وہاں عربوں کے اندر. ایک ساتھ میں نمٹ جاتا ہے معاملہ, الگ الگ ٹائم دینا نہیں پڑتا. آپ کو تو الگ ٹائم دینا پڑا نا, یہاں کا بیان الگ, پھر مستورات کا الگ, پھر باپو کہیں گے وہاں ذرا عصر میں کرنا ہے وہ الگ, پھر کہیں گے مغرب میں کرنا ہے وہ الگ. وہاں ایسا نہیں, وہاں ایک ہی بیان 24 گھنٹے میں. اس میں مرد عورتیں جتنی آپ کو جمع کرنا ہے کر لو. تو عورتیں بھی سن لیتی ہیں, مرد بھی سن لیتے ہیں. تو میں بیان کے لیے نکلا تو ایک میسج آیا, میسج کی گھنٹی بجی. تو وہ ایک خاتون تھی قریش خاندان کی. اس نے کہا حضرت آپ بیان کے لیے آ رہے ہو, ہم بھی سب پہنچی ہے, میری ماں وغیرہ سب پہنچی ہے, سب ہماری سہیلیاں سب وہاں آ رہی ہیں, بس ایک درخواست کے لیے میں نے میسج کیا ہے.
وہ عربی عورت لکھ رہی ہے کہ میرا شوہر بھی آیا ہے، عمامہ ایسا پہنا ہے، سرما لگا ہوا ہے، مسواک ہے، ایسی گھڑی پہنی ہے، تسبیح ایسی ہاتھ میں ہے، سارا جو بھی اس کا موبائل کا کلر ایسا ہے کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو فرشتہ بن کے رہتا ہے، اور میرے پاس جب آتا ہے تو شیطان نہیں ابلیس کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے۔ وہ عورت لکھ رہی ہے اور آپ کے سامنے ہی بیٹھے گا یہ تنہائی۔ اس نے کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ میاں بیوی کا ہوگا۔ بیوی کو کھڑا کرے گا اللہ، میاں کو کھڑا کر کے بتاؤ تمہارا کیسا رہا معاملہ، حقوق ادا کیے نہیں کیے۔ مختصر وقت میں لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات سمجھاتا ہوں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرو گے انشاءاللہ کہ اب مجھے ٹھیک چلنا ہے، اور اب آپ کو میں ایک ہدیہ دے رہا ہوں، ہر جگہ دیتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، آپ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس۔ یہ ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے، وہ ایک گولی ہے نا، وہ یہ ہے۔ میں نے کہا نا اسے ایک گولی دی گئی، ایک گولی جو ہے بہت پاورفل ہے، یہ ٹاپ اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم، یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کی عادت ڈال دے 24 گھنٹے میں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بھی کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا کہ بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اگر آپ نے یہ عادت ڈال دی نا تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھو گے تو جنت میں کتنے محل تیار ہوں گے انشاءاللہ بھائی؟ 10 محل تیار ہوں گے۔ یہ روزانہ تیار ہو رہے ہیں، آپ پڑھتے جاؤ، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ 10-15 محل اللہ تعالیٰ ویراول میں بھی اتار دے گا آپ کے لیے کہ لو ویراول والو، یہ لو دنیا میں بھی لو، محروم نہیں کرے گا۔ اور یہ میرا ہدیہ ہے میری طرف سے، میں دنیا میں جس کو دیا، جس نے عمل کیا بہت فائدہ ہوا۔ رات میں بیان میں تھا تو اس نے کہا مولوی صاحب جب سے آپ نے کہنا شروع کیا ہے میں 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ اس آدمی نے آگر خود مجھے کہا، تو یہ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے کہا ابھی تو میرا گاہک، میرا کسٹمر تو ہی ہے بھائی، میرا خاص شاگرد تو ہی ہے، یہ تسبیح ہدیہ لے۔ تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے ویراول والوں کو، جاندار، شاندار، مالدار، یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرا جو ہے جاندار، شاندار، مالدار ہے۔ یہ کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دینی فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، پیسہ بھی بہت آئے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ شادیاں بھی ہو جائیں گی، آج کل بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اب سنتے ہو کہ ایک چائنیز والی جو بیماری ہے، ابھی علماء نے وہاں سعودیہ وغیرہ انہوں نے اعلان کیا کہ روئے زمین پر یہ بیماری اس سے خطرناک کوئی بیماری نہیں ہے۔ میسج آئے علماء کی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کو مناؤ۔ ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، روٹھے ہوئے رب کو منواؤ، یہ اس کا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مناؤ۔ اور اللہ کیسے مانتے ہیں؟ اللہ ہیرا پھیری سے نہیں مانتے۔ آدمی دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرو، اور یہ جو میرا جاندار، شاندار، مالدار ہدیہ ہے اس پر عمل کرو۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میرا خاص عمل ہے جو میں کرتا ہوں،
اور لوگوں کو بتاتا ہوں 18 کروڑ آدمی اس وقت میں الحمدللہ میرا سبق سنتے ہیں ساری دنیا میں الحمدللہ. اور جہاں جہاں بھی آواز پہنچ، جیسے یہ بیان آپ کا ہو رہا ہے نا، اب یہ بیان کچھ دنوں کے بعد یہ تھوڑا سا پر آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہر جگہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو بستی تجھے پسند ہو وہاں مجھے لے جا. اس لیے میرے شاگرد تو بڑھ گئے، ہر جگہ تو میں جا نہیں سکتا، لیکن جہاں پسند ہو تجھے، جو لوگ پسند ہو تو مجھے وہاں لے جا، خیر کی باتیں میں پہنچاؤں. یہ میری تمنائیں ہوتی ہیں. اس لیے بس بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے. اب آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں. کیش بزنس کون سا اچھا ہوتا ہے؟ ادھار والا ہے کیش والا کہ کیش والا؟ جب اتنی میں نے بات کی، اب آپ پڑھو گے کرو گے، آپ 100 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ابھی نیکیاں تو لے لو. حدیث شریف میں آتا ہے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے کہ اگر وہ کوئی پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. تو آپ کو پڑھوا دوں بھائی، پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کی رال کی مسجد میں جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں. ویسے لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گی اور جتنے مسلمان جناتیں آئیں گی ان سب کے برابر. لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، میں وہ اس پر نہیں جاتا. بعد میں لکھا ہے جب پڑھا جائے گا تو جنات بھی مراد ہے، میں وہ بھی نہیں لیتا. صرف مرد جس میں کسی جگہ اختلاف ہی نہیں، تو مرد اور عورتیں ہی ماشاءاللہ بہت ہیں. ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. یہ نیکیاں مرنے کے بعد کم آئے گی. اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو. ایک بات. دوسرا جمعہ کا دن ہے. جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالو تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے، بری بیماری سے، برے ٹائم سے، برے حالات سے اللہ حفاظت کرے گا. یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، یہ کوئی باپوں کا تعویذ نہیں ہے بھائی، یہ حضور نے فرمایا. 1977 میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، 1977 مجھے برابر یاد ہے. جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، بہت بوڑھا آدمی میرے قریب بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں. اس نے کہا ایک ہدیہ دوں. اب 1977 میں جوان تھا میں، تو ایک ہدیہ دوں. میں نے کہا دو. تو اس نے مجھے یہ چیز بتائی، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے بیٹا، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے بیٹا، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے بیٹا، تو اگلی جمعہ تک جو ہے اللہ تعالیٰ تیری ہر برائی سے حفاظت کرے گا. بری بیماری نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یہ بڑے میاں نے مجھے کہا. میں نے کرنا شروع کیا، بعد میں بھول گیا. کوئی حدیث تو کہی نہیں تھی انہوں نے، لیکن پھر جب میدان میں آئے، ہم علمی میدان میں آئے، کتابیں لکھنی شروع کی، بیانات کرنے شروع کیے، تو میری حدیث مجھے ملی. تو یہ حدیث جب مجھے ملی تو پھر میں نے میری کتابوں میں لکھی کہ یہ فلاں فلاں راوی نے روایت نقل کی ہے. ہمارا معمول ہے، اپنا معمول بھی بنا لو کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد، اچھا جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے جمعہ کے دن. تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو جانا ہے، مچھلی خریدنی ہے، مچھلی بیچنی ہے، اور سے سارے کام کرنے ہیں، مچھلی کے کاروبار کرنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا ٹائم ہے، آدمی فکر سے پڑھ لے تو 1 ہفتہ محفوظ رہے گا. عورتیں جو ہے جمعہ کی نماز ہمارے یہاں مسجدوں میں نہیں آتی، کوئی حرج کی بات نہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن جمعہ کا دن ہونا چاہیے. جمعہ کے دن کا یہ عمل ہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ میں نے شاندار آپ کو جاندار، شاندار، مالدار وظیفہ بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو.
100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور آسان طریقہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو. 5 نمازیں 100 مرتبہ ہو گیا. آسان یہ کرو گے انشاءاللہ. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں 2 آدمیوں کے لیے. ایک تو اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، دوسرا اس کے لیے جو میری تشکیل پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. تو میں کہتا ہوں اللہ، میں جتنا دین کا کام کر رہا ہوں اس میں تو اس کو میرا پارٹنر بنا دے. یہ اپنی پارٹنرشپ، میرے قرآن کے ترجمہ میں آپ پارٹنر، مومن کے ہتھیار میں آپ پارٹنر، بکھرے موتی میں آپ پارٹنر، واٹس ایپ کے سبق میں آپ پارٹنر. بتاؤ ایسے پارٹنرشپ اچھی ملے گی کہیں بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ. چلو، جاندار شاندار مالدار وظیفہ دے دیا. اب یہ میری تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار. سارے مجمع کو نہیں دے سکتا، میں حاجی احمد کو دے رہا ہوں. یہ لو، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ، پورے ویراوال کی طرف سے ان کو دے دیا میں نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پیسہ بھی وہ آپ سے، ہاں جی ویسے جو ہے نا، پیسہ بھی بہت لائے گی. مجھے میمنوں نے کہا کہ میمن، یاد رکھنا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، میمن آخر میں نون ہے ایران، آخر میں نون ہے یمن، آخر میں نون ہے. یہ بات بھی بتاؤں گا کیا مطلب ہے اس کا. لیکن یہ 3 لوگوں کو دھندا کرنا بہت اچھا آتا ہے اور ان کے مقدر میں پیسہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے. یمن، ایران اور میمن، یہ نون نون نون، یہ 3 نون کا بعد میں جب آؤں باپو تو مجھے یاد دلانا، تو ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ 3 نون کا کیا مطلب ہے. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اور کچھ اعلان تو نہیں کرنا.